الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں انسا کیانی اور میرے ساتھ موجود ہیں اینکر پرسن عرفان حیدر. عرفان حیدر, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. آج آپ سے میں کیونکہ معیشت کے بارے میں کچھ اچھی خبریں سننے کو آ رہی ہیں, اس کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی کہ موڈیز کی طرف سے جو ہے پاکستانی معیشت کو منفی سے مستحکم درجے میں درج کیا گیا ہے, اور آئی تھنک پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایسی ایک اچھی خبر آئی ہے. اس بات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اس کی کیا اہمیت ہے؟ اصل میں یوں کہوں گا ناظرین کے لیے کہ جو ہم عادی ہو چکے ہیں بری خبروں کے, نا اتنے عادی ہو چکے ہیں تو اچھی خبر ہمیں ہضم نہیں ہوتی, اور ہم اس قدر بری خبریں سن کے نا مائنڈ ایسا اپنے آپ سیٹ کر لیا ہے ہماری عوام نے, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ جو کہا جا رہا ہے یہ صرف کتابی باتیں ہیں, لفظی باتیں ہیں. میں نے کئی لوگوں سے بات کی, بڑے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ, وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, پاکستان کی معیشت کیسے بہتری کی طرف جا سکتی ہے, نا تجربہ کار ٹیم ہے, جو بھی باتیں ہوتی ہیں. پہلے ہم ناظرین کو یہ بتا دیتے ہیں کہ موڈیز ہے کیا. امریکن ایک آپ کہہ لیں ادارہ ہے جو کہ دنیا کے مختلف ممالک کی معیشت کو معیشت دیکھتا ہے کہ وہ معیشت اس سال کیسی رہی اور کیسی ہونے جا رہی ہے, کیا اس میں بہتری آ رہی ہے یا گراوٹ آ رہی ہے. اس چیز کو وہ جس کی ہم عام لفظوں میں کہوں ناپ تول کرتے ہیں, تو ناپ تول میں ہمارا یہ تھا کہ ہم نیگیٹو تھے, منفی جا رہے تھے, ہماری معیشت تباہ ہو رہی تھی. گزشتہ ایک سال کے دوران وہ پازیٹیو پوری طرح تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پازیٹیو ہو گئی ہے, سب کچھ صحیح ہو گیا, لیکن اس میں استحکام آ گیا. استحکام کیا چیز ہے؟ استحکام یہ چیز ہے کہ وہ صحیح ڈگر پر چل پڑی ہے, جیسے اس کی سمت ڈائریکشن درست ہو گئی ہے. تو اب وہ امید کی جا سکتی ہے کہ مستقبل میں ہم جب صحیح ڈگر پہ چل رہے ہیں. اس میں موڈیز کے جو 2-3 نکات تھے مجھے جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ تھے کہ ادارے جو ہیں وہ اپنے دائرہ کار میں رہ کر اچھا کام کر رہے ہیں, جو کہ ہمارے ہاں بڑے لبرلز اور اس قسم کے سو کالڈ لوگ کہتے ہیں کہ ادارے اپنی حدود میں رہیں اور یہ نہیں کرتا. غیر ملکی ایجنسی کہہ رہی ہے کہ ادارے آپ کے کام اچھا کر رہے ہیں اور اپنی حدود میں کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے معیشت کی میں بہتری آ رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو فزیکل ڈیفیسٹ جسے کہتے ہیں وہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. جب یہ نئی حکومت آئی تحریک انصاف کی, تو اس وقت ہوا یہ ہے کہ پہلی دفعہ ملک کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے, کوئی ایسی حکومت آئی ہے جس نے اقتدار سنبھالا ہے, اور ملک کا کوئی ایسا ایک ادارہ نہیں تھا جو بیلنس ہو. ہر ادارہ نیگیٹو تھا, ہر ادارے میں تنخواہوں تک کے پیسے نہیں تھے. تو بہت بڑا چیلنج تھا تحریک انصاف کے لیے. جو اپوزیشن کی جتنی پارٹیز ہیں انہیں بھی پتا تھا کہ حکومت آگے نہیں بڑھ پائے گی, نہیں چلا پائیں گے, اس لیے وہ بڑے مطمئن تھے, ٹھیک ہے جی کرنے دیں حکومت, ان سے کیا ہونا ہے. لیکن تحریک انصاف کی حکومت نے, عمران خان نے یہ پروو کر دیا ہے کہ وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور اگلے ایک سال میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلے ایک سال میں جو عوام کہہ رہی ہے نا مہنگائی ہے, بڑا بد دل ہیں, جو سادہ لوگ ہیں, جو ایک ٹھیلا لگاتا ہے, جو ایک چھوٹی دکان لگا کے بیٹھا ہوا ہے, جنرل سٹور بنایا ہوا ہے, ان کے لیے اب اچھی خبر یہ ہے کہ اگلے ایک سال میں انہیں واضح تبدیلی نظر آئے گی. وہ تبدیلی پازیٹیو ہوگی, ان کا جو مارجن ہے وہ انشاءاللہ بڑھے گا. مطلب ان کی معیشت جب درست ہوتی ہے نا کسی بھی ملک کی, تو وہ اوپر سے سٹارٹ ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ معاملات وہ نیچے تک آتے ہیں, اور ایک عام ٹھیلے والے کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ قانونی طور پر جب ملک مستحکم ہوتا ہے نا, امن و امان کا ہمیں مسئلہ درپیش تھا, وہ مسائل حل ہو گئے. منی لانڈرنگ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ تھا. معاشی جو ہمارا قتل کیا گیا ماضی میں, وہ منی لانڈرنگ تھی. کروڑوں اربوں روپے یہاں سے بنا کے وہ ملک سے باہر بھیج دیے جاتے تھے, پھر وہاں پراپرٹیز خریدی جاتی تھی, مختلف طریقوں سے پھر وہ پیسہ واپس لایا جاتا تھا. تو بلیک منی وائٹ کرنے کا جو سلسلہ تھا موجودہ حکومت میں, وہ تقریباً بند ہو گیا ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. کرپشن آپ یہ دیکھ لیں نا, 1.25 سال 1.5 سال ہو چکا ہے اس حکومت کو, کرپشن کا کوئی بڑا اسکینڈل سامنے نہیں آیا. کسی اپوزیشن جماعت نے بھی یہ نہیں کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت کرپشن کر رہی ہے, فلاں وزیر کرپشن کر رہا ہے. تو جب اس طرح کے معاملات ہو نا, آپ کے یہاں قانون کی عملداری جب رائج ہو جاتا ہے, قانون عملی طور پہ نظر آتا ہے قانون, تو غیر ملکی جو سرمایہ دار ہیں, بڑے سرمایہ دار ہیں, دیکھیں نا ہمارے ملک میں ہر دور میں غیر ملکی سرمایہ دار آتے رہے. گزشتہ 25 سے 30 سال میں یہ ہوا کہ ایک تو دہشت گردی کا مسئلہ ہمیں درپیش تھا, اس کے بعد یہ ہوا کہ دہشت گردی کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے ملک کے جو ماضی میں سربراہان رہے ہیں, سیاسی لیڈران رہے ہیں, وہ سنسیئر ہی نہیں تھے. انہیں یہ لگتا تھا کہ ٹھیک ہے ہمارے 3 4 5 سال ہیں, اس کے بعد ہم نے ملک سے باہر چلے جانا ہے, ہمارا کھانا پینا, ہماری پراپرٹیز, ہمارا سب کچھ باہر ہے, ہمیں کیا لینا دینا, ملک جہاں جائے اپنا مال بناؤ جاؤ. تو اب پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ نہ آپ کا وزیر اعظم ایسا ہے, نہ آپ کی وفاقی کابینہ ایسی ہے, نہ آپ کی صوبائی کابینہ جتنی ہے وہ ایسی ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کے لیے کچھ ہم کر گزریں,
اور وہ اب اس کا رزلٹ آپ دیکھ لیں کہ غیر ملکی رپورٹ ہے کمپنی کے موڈیز کی. اب یہ نہیں کہا جا سکتا نا کہ پاکستان کے حق میں وہ بول رہے ہیں پاکستانی ہیں, تو امید کرتے ہیں کہ اب سلولی صحیح لیکن ہم بہتری کی طرف چل پڑے. اگلا سوال اسی سے ریلیٹڈ, کیونکہ اب موڈیز نے مستحکم درجے میں تو جو ہے نا رکھ دیا اس کو, اب اگلا مرحلہ گروتھ کا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے گروتھ کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا, کیونکہ اب دیکھا جائے عوام کی ہمت تو مکمل طور پہ جواب دے چکی ہے. اچھا میں اس میں ایک چیز بتاؤں کہ وہ جو ہمارا مشکل پیریڈ تھا نا, بار بار تحریک انصاف کی حکومت بھی اور خود عمران خان صاحب جو کہ وزیر اعظم ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مشکل وقت گزار لیا ہے. وہ کہنا کیا چاہتے ہیں اصل میں اس کو عام لفظوں میں سمجھانے کے لیے ہے کہ جیسے ہم ایک مثال لیں کہ گھر میں خدا نخواستہ ہم اس گھر کو نئے سرے سے بنانے لگتے ہیں, اس گھر کو اچھا کرنے لگتے ہیں, تو اس کی توڑ پھوڑ کرنا پڑتی ہے. اس گھر کو ہمیں فلاں دیوار یہ توڑ دیتے ہیں, یہ دیوار پرانی ہو گیا, آپ دیوار بھی جب اس کو کلر کرتے ہیں, پینٹ کرتے ہیں, پلسٹر کرتے ہیں, تو اس کے اوپر سیمنٹ لگاتے ہیں, تو اس کو پہلے جو پرانا سیمنٹ ہوتا ہے وہ توڑنا پڑتا ہے. تو یہ جو توڑ پھوڑ کا عمل 1.25 سال تھا نا, اس سے عوام گھبرا گئے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب وہ بن چکا ہے, اب اسے کلر ہونا باقی ہے, تو وہ بڑا چمکتا ہوا نظر آنے لگے گا. اور انشاءاللہ امید ہے کہ, اور اس کی 2-3 ریزن ہیں. ایک تو ایکسپورٹ ہمیں بڑھانا ہوگا. ہمارا 60-70% ملک جو ہے وہ زراعت پہ چلتا ہے. کسان کو بہتر کرنا ہوگا, کسان کے حالات بہتر کرنے ہوں گے, ہمیں اچھے آئیڈیاز لانے ہوں گے. جس 1 ایکڑ زمین سے جتنا ہم گندم گنا یا کوئی بھی فصل حاصل کرتے ہیں, چائنا کی اگر مثال لی جائے تو وہ 3 گنا حاصل کرتے ہیں. وہ ٹیکنالوجی ہمیں چائنا سے لینی ہوگی. ہم بہتری کی طرف چل ضرور پڑے, کوشش ضرور نظر آ رہی ہے. کم از کم وہ ماضی کی حکومتوں والا کام نہیں ہے کہ ٹھیک ہے یار چلتا رہے جیسا چل رہا ہے. ایکسپورٹ جب بڑھے گی تو ہمارا روپیہ مضبوط ہوگا ڈالر کے مقابلے میں. جب روپیہ مضبوط ہوگا تو غیر ملکی نہ صرف ہمارے ملک میں کم پیسوں میں بہتر چیز ہم خریدنے کی صلاحیت میں آ جائیں گے, بلکہ جو غیر ملکی سرمایہ دار ہیں وہ انویسٹ کریں گے ہمارے ملک میں آ کے, وہ انڈسٹریز لگائیں گے, وہ ہوٹلز بنائیں گے, وہ مختلف چیزیں ادھر کام ہو سکتا ہے. گاڑیوں کی ہمیں بڑی ضرورت ہے ہمارے ہاں. اگر دیکھا جائے تو ایز کمپیئر ٹو ہمارے چاہے وہ پڑوسی ملک ہے دیگر ممالکوں میں, گاڑیاں یہاں مہنگی ہیں. کیوں مہنگی ہیں؟ ہمارے روپے کی قدر گر رہی تھی جس کی وجہ سے مہنگی ہو گئی تھی. مستقبل میں مجھ جیسے, آپ جیسے, ہم جیسے ایک عام آمدنی والے لوگ بھی اچھی گاڑی خریدنے کی صلاحیت ہوگی انشاءاللہ. تو یہ آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے. جب روپیہ مضبوط ہوگا تو پوری امید ہے کہ معاملات درست ہو جائیں گے. مجھے گاڑی کی بہت زیادہ ضرورت ہے, میں کب تک لے سکوں گی گاڑی؟ میں کوئی جادو کا چراغ تو نہیں آپ کو بتا سکوں. بہرحال بہتری واضح نظر آنے لگے گی. میں امید کر رہا ہوں, جو میں دیکھ رہا ہوں چیزوں کو, کہ 2020 کے ٹھیک 1 سال بعد, ہم کہیں دسمبر چل رہا ہے نا, ٹھیک 2020 کے دسمبر تک آپ کو واضح طور پہ تبدیلی نظر آنے لگے گی جس تبدیلی کا وعدہ کیا گیا تھا. 1 سال اور میں انتظار کر لیتی ہوں, کوئی بات نہیں. اچھا, اس رپورٹ میں یہ بات بھی کی گئی ہے کہ امپورٹس کم کی جا رہی ہیں اور ایکسپورٹ آلموسٹ 10% جو ہے نا بڑھی ہیں, تو یہ کس قدر حوصلہ افزا بات ہے؟ دیکھیں ایکسپورٹ جب بڑھتی ہے نا, سب سے بڑا ہمیں جو پرابلم رہا ہے ماضی میں, اور پہلا سال حکومت کے لیے چیلنج تھا کہ ہمیں بہت ساری چیزیں امپورٹ کرنا پڑتی تھیں. امپورٹ کیوں کرنا پڑتی تھی؟ ہمارے ہاں پروڈکشن نہیں تھی ان چیزوں کی. ایکسپورٹ جب بڑھے گی اور امپورٹ ہمیں کم کرنا پڑے گی تو اس سے ہمارا روپیہ مضبوط ہوگا. ہمارے روپیہ کمزور ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ہم سب کچھ ہی باہر سے منگوا رہے تھے, ہم خود پروڈکشن نہیں تھی یہاں پہ. اس کے دیکھا ہم نے گزشتہ نون لیگ کے دور میں انڈسٹریز بند ہو گئی تھی, لوڈ شیڈنگ کے مسائل تھے. اس کے بعد فیصل آباد جو آپ کا مین گڑھ ہے انڈسٹریز کا, وہ تقریباً بند ہو چکا تھا. ٹیکسٹائل اور لیدر, یہ 2 چیزیں ہمارے ٹینریز اور کاٹن جینر جیسے ہم کہتے ہیں, یہ سب سے زیادہ اس کی ایکسپورٹ تھی. پاکستان ایشیا میں سب سے زیادہ لیدر گڈز, لیدر پروڈکٹس, ٹینڈریز کا کام بہت زیادہ چلتا ہے یہاں پہ. تو وہ تقریباً ٹھپ کیوں ہو گیا تھا؟ انرجی نہیں تھی ہمارے پاس. ہمارے پاس آئل بہت مہنگا ہے, اگر جنریٹر پہ چلائیں, اگر فیکٹری کو بجلی پہ چلاتے ہیں, بجلی کے 12 سے 10 گھنٹے, میں کراچی میں ان دنوں تھا تو لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. جب اس قدر ہوگی تو تاجر ہے نا مایوس ہو جاتا ہے, پھر وہ متبادل کی طرف جاتا ہے. یا تو وہ اپنی انڈسٹری یہاں سے اٹھاتا ہے اور کسی اور ملک میں لے جاتا ہے اگر استطاعت ہے تو, ورنہ وہ یہ کرتا ہے اگر اسی ملک میں رہنا چاہتا ہے تو وہ بدل لیتا ہے, اپنا کاروبار بدل لیتا ہے, وہ اس طرف آ جاتا ہے جہاں اسے بجلی اور ان چیزوں کی زیادہ ضرورت نہ پڑے تاکہ وہ کر سکے. تو اب جب کہ لوڈ شیڈنگ کے مسائل اتنے نہیں رہے, ساتھ ساتھ جو ہے پروڈکٹس ہماری لیدر کی بڑھے گی, کاٹن جینر ہے, اس کے بعد کپاس ہمارے ملک میں اتنے بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے کہ ہم دنیا بھر میں جو ہے کپڑا ہے کاٹن ہی بھیج سکتے ہیں. تو انشاءاللہ بہتری تو آئے گی. پھر بس آخری سوال آپ سے, اس کا ذرا مختصر جواب دیجیے گا.
महंगाई तो ज़ाहिर है मौजूद है, और अभी भी लोग बहुत ज़्यादा महंगाई का रोना रो रहे हैं, ख़ास तौर पे देखा जाए टमाटर, उस पर तो वावेला मचा दिया गया। अच्छा। और अगर देखें अपोजिशन भी वावेला करती नज़र आ रही है कि ये गवर्नमेंट महंगाई के लिए कुछ भी नहीं कर रही। वहीं पे मौलाना साहब ने जो धरना दिया उसमें भी उन्होंने कहा कि मुल्क का दिवालिया निकाला जा रहा है, मुल्क तो दिवालिया होने जा रहा है। तो महंगाई कब तक जो है ना, महंगाई के जिन पे काबू पाया जाएगा? अच्छा, हम चूंकि हमें तो टमाटर की कीमत नहीं पता होती, वो खवातीन को पता होती है, तो आप बेहतर जानती होंगी। बहरहाल नवंबर का महीना अगर बात की जाए, मुल्क में कहते हैं ना जब हुकूमत आई थी तो बड़ा मुश्किल वक्त था। मैं ये समझता हूं जो मैंने देखा है पिछले 1.5 साल में, 1.25 साल में, सबसे मुश्किल महीना जो मौजूदा हुकूमत के लिए था वो अभी जो गुजरा नवंबर का महीना था। उसमें मैं आपको बताऊं क्यों मुश्किल था। मुश्किल इसलिए था कि एक तो मौलाना फजल रहमान साहब धरना देने आए थे और उन्होंने एक अनार की ऐसी कैफियत फैला दी थी कि हुकूमत जा रही है, मुल्क तबाह होने जा रहा है, दिवालिया खुदा न खास्ता होने जा रहा है। अच्छा, उनका ABC प्लान सब नाकाम हो गया और सब ने देखा है कि उन्हें कुछ नहीं मिला। उसके बाद नवाज शरीफ साहब के बैरून मुल्क जाने के हवाले से थी, फिर उनकी तबीयत काफ़ी नासाज हो गई, जिसकी वजह से काफ़ी एक तशवीश सी थी कि पता नहीं हुकूमत के लिए कोई मसला ही ना बन जाए, एक नया भुट्टो ही ना पैदा हो जाए, पंजाब से खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो जाता है। वो मसला भी खुश असलूबी से अदालत ने हल कर दिया। फिर आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का जो मामला था वो एक बहुत बड़ी टेंशन थी, एक खलासा पैदा हो गया था, पता नहीं क्या होने जा रहा है। अगर आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी जाती, नया आर्मी चीफ कौन होगा, फिर उसके मामला एस्टेब्लिशमेंट के, और हुकूमत एक पेज पे रहेगी नहीं रहेगी, तो वो भी खुश असलूबी से हल हो गया है। पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि किसी को वो कुछ कह सके, सिवाय चंद एक बिलावल भुट्टो के बयानात के अलावा, क्योंकि वो सिंध तक पहले एक छोटी सी पार्टी रह गई है, वो सिंध तक महदूद हो गए। फिर वो सिंध में भी अब देखने में आ रहा है कि लोग उनसे मुतनफ़र हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने परफॉर्म कुछ नहीं किया। आज भी आप पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को देखें तो उसमें सड़कें नहीं है, उसमें सीवरेज का सिस्टम नहीं है, बारिश होती है। मैं कराची का रहने वाला हूं, मुझे पता है जब बारिश हो जाए, एक अच्छी बारिश हो जाए, ठीक ठाक बारिश जिसे हम कहते हैं, तो हम 3 दिन घरों में मैसूर हो जाते हैं। सड़कें नहीं होती, आप गाड़ियां बंद हो जाती हैं सड़क के ऊपर। तो ये मसाइल, पीपल्स पार्टी की मकबूलियत भी खत्म हो गई है। अब है ये कि तहरीक इंसाफ को खुला मैदान मिल गया। खुला मैदान जब मिला है, मईशत पे वो पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, वो तो नजर आ रहा है। इसके अलावा जो दीगर अब डेवलपमेंट के चीजें हैं, पंजाब काबीना कि अगर हम बात करें, मुकम्मल तौर पे इमरान खान साहब ने एक दफा फिर वजीर आल पंजाब उस्मान बुज़दार पे एतमाद का इजहार किया है। तो अब लग रहा है कि वो जो तशहीर थी ना कामों की, जो माजी की हुकूमतें करती रही हैं, वो एक छोटे से कोई चीज़ भी बनाते थे तो उसका फीता काटते थे, तो वो ये मौजूदा हुकूमत वो नहीं कर रही, लेकिन काम अब नजर आएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि अब चीज़ें नजर आने लगेंगी। मईशत, सबसे बड़ा मसला मईशत था, वो हल होने जा रहा है, तो बाकी मसाइल तो ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया इरफान हैदर आपका, आपने टाइम दिया और हमें अच्छी उम्मीदें दिलाई कि इंशाल्लाह बहुत जल्द तमाम ये उम्मीदें नहीं है, बिल्कुल हकीकत है। इंशाल्लाह हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ चल पड़ा। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।